تو یہ کہانی ہے ضمیر کے ایک ایسے بوجھ کی، ایک ایسے راز کی جو پورے 10 سال تک سینے میں دفن رہا، اور اس سچائی کی جو آخرکار اپنا راستہ خود بنا ہی لیتی ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ان الفاظ سے، سوچیں ذرا، ایک خط پر لکھی یہ لائن صرف کوئی عام جملہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک ایسی روح کی پکار ہے جو یوں سمجھیں کہ برسوں سے ایک بھاری بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہاں ہم ملتے ہیں کہانی کے مرکزی کردار عارف سے، جو اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران اور شاید سب سے اہم فیصلے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ رات کا یہ پہر جب ساری دنیا سو جاتی ہے نا، تو انسان اپنے اندر کے شور کے ساتھ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور عارف کے لیے یہ شور اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ یہ ٹک ٹک صرف وقت گزرنے کی آواز نہیں تھی، نہیں، یہ اس بوجھ کی یاد دلا رہی تھی جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ تو یہ ہے عارف، اپنی میز پر بیٹھے ہوئے، اور سامنے پڑا ہے ایک خط۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور یہ لرزتے ہاتھ یہ گواہی دے رہے ہیں اس اندرونی جنگ کی جو وہ نہ جانے کب سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ خط، یہ کوئی عام خط نہیں، یہ ایک اعتراف نامہ ہے۔ اور جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا ضمیر اس کے گھر والوں کی تصویر کے ذریعے اس سے سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال اس کی اندرونی کشمکش کو دکھاتا ہے، جہاں اس کے اپنوں کی یاد اسے اپنے ماضی کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آخر یہ بوجھ تھا کیا جسے عارف 10 سال سے اٹھائے پھر رہا تھا؟ چلیں وقت میں ذرا پیچھے چلتے ہیں اور اس رات کو دیکھتے ہیں جس نے عارف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی کے 2 سب سے اہم لمحے ہیں۔ 10 سال پہلے کی ایک رات جب ایک گناہ چھپایا گیا، اور آج کی رات جب اسی گناہ کا اعتراف ہونے والا ہے۔ اس رات ہوا کیا تھا؟ واقعات نہ ایک بھیانک ترتیب میں سامنے آئے۔ پہلے نشے کی حالت، پھر تیز رفتار گاڑی، اور پھر سڑک پر اچانک ایک سایہ سا نظر آیا۔ بس ایک لمحے کی غفلت تھی، ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، اور پھر مکمل خاموشی، ایسی خاموشی جو عارف کی روح میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ اچھا، حادثے کے بعد کیا ہوا؟ کیسے ایک راز کسی کی پوری زندگی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور کیسے ایک جھوٹ انسان کی روح کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے باقاعدہ کوشش کی، پولیس سے جھوٹ بولا، ہر ثبوت مٹا دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ سچائی کو دفن کر سکتا ہے۔ اور یہ تضاد دیکھیں کتنا واضح ہے۔ دنیا کے لیے عارف کی زندگی بالکل نارمل چل رہی تھی، نوکری، خاندان، سب کچھ، لیکن اندر سے وہ آج بھی اسی حادثے والی رات میں قید تھا۔ اس کا ضمیر وہیں کا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ 10 سال، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، 3650 دن، ہر ایک دن ایک مسلسل اذیت کا نام تھا، ہر دن اسی ایک چیخ کی گونج کے ساتھ جینا، ایک ایسی گونج جو کبھی بھی ہلکی نہیں ہوئی۔ اب ہم واپس آج کی رات پر آتے ہیں، جہاں عارف نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھائے گا۔ اس رات ماضی کی وہ گونج اتنی تیز تھی کہ اس نے عارف کو کچھ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب مزید بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سچ کا سامنا کرنا ہی واحد راستہ بچا تھا۔ اور یہ وہ لمحے ہیں جہاں عارف اپنے 10 سالہ جھوٹ کی عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے گرا رہا ہے۔ وہ خط، وہ پرانی فائل، اور وہ تمام ثبوت جو اس نے چھپائے تھے، آج سب کچھ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہانی اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں عارف کا فیصلہ اسے اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ باہر کی رات چاہے کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، سچ بولنے کے فیصلے نے عارف کے اندر ایک روشنی پیدا کر دی ہے۔ جیسے ہی ضمیر کا بوجھ ہٹا، اندر کا اندھیرا بھی چھٹنے لگا۔ یہ ہے عارف کا حتمی احساس۔ اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جھوٹ میں جینا بظاہر آسان تھا، لیکن یہ ایک طرح کی سست موت تھی۔ اصل زندگی اور آزادی تو سچ کا سامنا کرنے میں ہی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اور اگلی صبح کی یہ اخباری سرخی اس بات کی گواہ ہے کہ عارف نے جو فیصلہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا۔
اس نے خود کو قانون کے حوالے کیا اور اپنے ضمیر کو آزاد کر دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ سچ کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ قانون کی سزا ہے یا پھر وہ سکون جو ضمیر کو ملتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔